बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। कारोबारी हफ्ते का आखिरी रोज है। मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी का रुझान दिखा गया। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। इंटरडे का लो लेवल 74,900 का था और हाई लेवल 75,900 का रिकॉर्ड किया गया। जबरदस्त तेजी का रुझान आज देखा गया। पूरे हफ्ते हमने करेक्शन देखी, लेकिन आखिरी दिन हमने सेंटिमेंट्स पॉजिटिव देखे फाइनेंसर्स के, ब्रोकर्स के, जिसकी वजह से मार्केट में आज तेजी रही और सेलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ। खास तौर पर सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर और रिफाइनरी सेक्टर के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला देखा गया। आज हम अपने सेगमेंट में इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की स्टील इंडस्ट्री के वफ़द से मुलाकात हुई। स्टील इंडस्ट्री के मुख्तलिफ वफूद वजीर खजाना के सामने बैठे और उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने पेश किए और उनका कहना था कि जिस तरीके से स्मगलिंग जारी है इसको रोका जाए, और जब स्मगलिंग रुकेगी तो ऑब्वियसली टैक्स नेट में इजाफा होगा। हुकूमत को अरबों रुपए खसारे का सामना है। FBR की पॉलिसी से भी नाला थे स्टील प्रोड्यूसर्स और स्टील मैन्युफैक्चरर्स, तो इस हवाले से भी वज़ीर ख़जाना ने FBR को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। और वज़ीर ख़जाना ने स्टील सनत में कस्टम ड्यूटी में एडजस्टमेंट की जो तजवीज़ उनके सामने रखी गई है उस पर भी उनको ग्रीन सिग्नल दिया है कि इस बजट के अंदर हम हो सकता है कि इस हवाले से नज़रसानी करें। बहरहाल ये खुशाइन बात है कि स्टील इंडस्ट्री जो कई अरसे से ज़बू हाली की जानिब गामज़न है और इसको स्टील इंडस्ट्री का दर्जा भी नहीं दिया गया, इस हवाले से वज़ीर ख़जाना ने जो उनसे मुलाकात की है और अहम पॉइंट जो डिस्कस हुए उससे एक नई रोशनी पैदा हुई है स्टील सेक्टर के लिए। और ऑब्वियसली स्टील सेक्टर जब तक नहीं चलेगा तो मुख्तलिफ जो वैल्यू एडेड सेक्टर है ऑब्वियसली उससे मुंसलिक जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उन पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि FBR की ताज़े दोस्त स्कीम में रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। मुल्क भर में 30 मई तक 21,870 ताजिर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये नंबर्स कुछ भी नहीं है। जो ताजिरों का हदफ था हुकूमत की जानिब से, वो हदफ अगर मैं सामने रखूँ 3.5 लाख और ये हदफ सामने रखूँ 21,000, तो उसमें बहुत बड़ा गैप है। ये हदफ कुछ भी नहीं है। ताजिर क्यों FBR की स्कीम में दाखिल नहीं हो रहा? उसकी वजह यह है कि FBR की जो पॉलिसीज़ हैं उससे ताजिर अभी भी डरता है। मैं डाटा आपको बताऊंगा कि कराची से 5,512, लाहौर से 6,706, इस्लामाबाद से 1,927 रजिस्ट्रेशन ताजिर करवा चुके हैं, लेकिन अभी भी जो ताजिरों का एतमाद है वो बाहर नहीं हो रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ फोरम्स पर सेमिनार्स या अवेयरनेस प्रोग्राम या मीटिंग्स रखने की ज़रूरत है हुकूमत को, ताकि ताजिरों का एतमाद बहाल हो और वो इस रजिस्ट्रेशन से फ़ायदा उठा सकें। कुछ आइन बातें, अगर ताजिर आते हैं तो उससे हमारा टैक्स नेट इंक्रीज़ होगा। इसके अलावा एक हफ्ते में बैरूनी कर्ज की मद में 6 करोड़ 30 लाख डॉलर की अदायगी की गई। स्टेट बैंक ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक ज़खायर 9 अरब 15 करोड़ डॉलर से कम होकर 9 अरब 9 करोड़ डॉलर पर आ गए हैं। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर में 20 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी हुई है। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 5 अरब 42 करोड़ डॉलर से घटकर 5 अरब 22 करोड़ डॉलर रह गए हैं। अब चूँकि गुमान है कि आइंदा वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट घट सकता है, तो इसी बुनियाद पर जो कमर्शियल बैंकों के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं। दोनों को अगर मैं मिला लूँ, यानी स्टेट बैंक और कमर्शियल बैंकों के ज़खायर को, तो मुल्क की मजमूई ज़खायर 27 करोड़ डॉलर कमी से 14 अरब 31 करोड़ डॉलर रह गए हैं। एक गुड न्यूज़ ये है कि अरामको ने पाकिस्तान में गैस और ऑयल कंपनी के 40% शेयर्स खरीद लिए। अरामको ने पाकिस्तान की GO कंपनी का 40% यानी 40% हिस्सा खरीदने का अमल मुकम्मल कर लिया है। इस बात का उन्होंने ऐलान कर दिया है। अरामको का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मकसद इंटरनेशनल रिटेल को मज़ीद बढ़ाना है। दिसंबर 2023 में अरामको ने दिलचस्पी का इजहार किया था GO कंपनी के 40% शेयर ख़रीदने का, वो आज मुकम्मल हो गया है अमल। और इससे एक बहुत जो फ्यूल एंड गैस सेक्टर है उसके अंदर ये खुशाइन बात है कि हमारी FDI और अरामको जो बहुत बड़ी कंपनी है वो पाकिस्तान के ऑयल एंड गैस सेक्टर में आ रही है। ये खुशाइन बात है। इसके अलावा OCAC ने मेयर कराची को ख़त लिख दिया है। ख़त का मतन ये है कि किमाड़ी ऑयल टर्मिनल पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया है उसकी बेहतरी के लिए OCAC ने मेयर कराची को और चेयरमैन KPT को ख़त लिखा है और इस्तदा की है कि वो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, क्योंकि मानसून बारिशें सर पर हैं। अगर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फौरी तौर पे बेहतर नहीं किया गया तो ऑयल की यानी फ्यूल की जो तरसील है वो मुतासर हो सकती है मुल्क भर में। इस हवाले से हंगामी बुनियादों पर OCAC ने लेटर लिखा है मेयर कराची और चेयरमैन KPT को और फौरी तौर पर मुतालबा किया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए फौरी तौर पर इकदाम उठाएँ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी क्यों हुई? जब पूरा हफ्ता हमने करेक्शन देखी और बजट जो सर पर है इसके क्या असरात पड़ सकते हैं आइंदा वाले सेशंस में, इस पर हम बात करेंगे। स्टील सेक्टर के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या वो दूर हो पाएंगे? वफाकी वज़ीर ख़जाना ने
मुलाकात में स्टील प्रोड्यूसर्स को, स्टील मैन्युफैक्चरर्स को यकीन दहानी दिलाई है। इस हवाले से हम बात करेंगे। इसके अलावा बजट कैसा होगा ये सबको मालूम है, IMF के प्लान में है, बजट सख्त होगा, लेकिन क्या सैलरीड क्लास को रिलीफ मिल सकेगा? GST की शरह में 1% इजाफे की बातें हो रही हैं। अगर GST 1% बढ़ जाती है, इससे हुकूमत को सालाना तकरीबन 200 अरब रुपए का फ़ायदा तो होगा, लेकिन महंगाई का तूफान बर्पा हो जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में डॉलर कहाँ पे स्टैंड करेगा, इन तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा या वक्त एक ब्रेक। प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं शरियार भट्ट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया शरियार साहब, आप तब तक कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि पूरे हफ्ते मार्केट रेड जोन में ट्रेड होती रही, कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज ऐसा कौन सा हमें तोहफा मिल गया, कौन सी इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई कि मार्केट एकदम ग्रीन जोन में आई और 1000 पॉइंट प्लस हो गई? देखिए, हमने लास्ट वीक देखा था हमजा के मार्केट ने एक रिकॉर्ड हाई विटनेस किया 76,248 का। मार्केट जब भी अपना रिकॉर्ड हाई करते हैं उसके बाद हम देखते हैं मार्केट में यूजली प्रैक्टिस होती है कि मार्केट में सप्लाईज आना शुरू होती है, सेलिंग प्रेशर आता है, प्रॉफिट टेकिंग आती है। यही हमने हफ्ते के आगाज में 2 दिन देखा। पहले दिन तो मार्केट में तकरीबन 400 से ज्यादा पॉइंट की कमी हुई, फिर हमने देखा कि मार्केट में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग देखने में आ रही है, लेकिन फिर उसके साथ साथ ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि मार्केट में जो फॉरेन इंटरेस्ट है वो बरकरार है और हर गुजरते दिन के साथ फॉरेनर्स मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। उनको हमारी मार्केट अभी भी बहुत ज्यादा चीप लग रही है। जो पी रेशियो देखते हैं, डिविडेंड यील्ड देखते हैं हमारे स्टॉक की, तो वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट लेना शुरू करते हैं। दूसरी तरफ कुछ इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम देख रहे हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर वो मार्केट में बहुत ज्यादा इंथुसियास्टिकली बाइंग कर रहे हैं और कंटिन्यू उनकी बाइंग देखने में आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट को सपोर्ट मिल रही है। फिर साथ साथ हमने देखा इन्फ्लेशन के नंबर बतदरीज नीचे आ रही है और हमने देखा कि तकरीबन 14% के पास इन्फ्लेशन अब पाकिस्तान की फोरकास्ट की जा रही है। तो ये सारे अच्छे एलिमेंट है, जिसके बाद लग रहा है कि अब जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी इसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। तो सिक्लिकल स्टॉक्स हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लाइक सीमेंट की आप बात कर लें, स्टील की बात कर लें, ऑटो सेक्टर्स हैं, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने बॉटम आउट कर चुके थे और उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट नीचे आने की खबरें आ रही हैं और अब मार्केट में ये र्यूमर है कि IMF ने भी 100 बेसिस पॉइंट कम करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो उसके बाद आपने देखा कि मार्केट ने पुल बैक किया वहां से और मार्केट ने दोबारा से हमें ग्रीन टोन दिखाया। अच्छा शरियार, चले मान लेते हैं कि अपकमिंग मॉनेटरी पॉलिसी में 100 बेसिस पॉइंट्स डिक्रीज हो जाते हैं, लेकिन बजट के बाद कार्बन टैक्स लगने वाला है पेट्रोलियम सेक्टर पर, बिजली की कीमत में इजाफा हो जाएगा, 70 रुपये फी यूनिट की बातें हो रही है, गैस की कीमत में इजाफा होगा, तो महंगाई तो दोबारा से ऊपर जाएगी, महंगाई के जो फिगर्स हैं वो दोबारा से आउट ऑफ कंट्रोल होंगे। तो आइंदा आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी तो कम होगी, लेकिन क्या इस कम होने के बाद अगर इंटरेस्ट रेट दोबारा से बढ़ जाता है तो इसके क्या खदशात हैं, इसके क्या असरात हैं जो आप समझ रहे हो, जो आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट है पाकिस्तान में वो अपने रिकॉर्ड हाई पे 22% पे सिंस लास्ट 1 ईयर हम देख रहे हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री काफी ज्यादा सफर कर रही है। तो बारहा यही कहा जाता था क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई पर है तो इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं ला सकते थे। IMF का भी ये स्टार्ट था पाकिस्तान से। अब चूंकि ड्रास्टिकली हमने देखा कि कमी आते हुए देखे हमारे इन्फ्लेशन के अंदर और मार्केट बतदरीज उसको वेलकम भी करी है। सारे जो इंडिकेटर है पॉजिटिव साइड में नजर आ रहा है। टीबल ऑप्शन देखा उसमें 60 बेसिस पॉइंट से ज्यादा की कमी आई, फिर स्काईबॉर भी नीचे आ गया। तो ये इंडिकेट करे कि मार्केट फोरकास्ट करिए कि इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा। बिल्कुल इंटरेस्ट रेट नीचे तो आएगा, लेकिन अब जो आइंदा आने वाले बजट के बाद जो फिगर सामने आ रहे हैं, जो लोग इसमें एजम्पशंस कर रहे हैं, वो तो बड़े खतरनाक आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपके सवाल की तरफ ही आ रहा था कि आने वाला बजट यकीनी तौर पे एक कठिन मरहला है हुकूमत के लिए। बहुत मुश्किल बजट तरतीब देना है, खासतौर पे IMF के प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने जो हमारे टैक्स रेवेन्यू में शॉर्टेज है उसको पूरा करना है। 12,000 अरब से ज्यादा का हमारा नेक्स्ट टाइम टैक्स रेवेन्यू होगा और कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 अरब रुपए की शॉर्टेज होगी, गवर्नमेंट को नेट टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो तजावीज है, एक तो ये कि हमारा जो 18% GST है उसको 19% के ऊपर ले जाएं, 1% उसको इंक्रीज करें, जो अभी तक लग रहा है उससे तकरीबन 150 अरब रुपए तक हुकूमत को इजाफी हासिल हो सकते हैं। जबकि IMF ये तार कर रहे हैं कि आप 18% इसको फिक्स कर दें तमाम शोबों के लिए। अगर इस तरह से हो जाता है तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होगा, ना सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए बल्कि स्टॉक मार्केट भी उसको नेगेटिव इम्पैक्ट देती हुई नजर आएगी। तो हुकूमत पाकिस्तान मेरे ख्याल में कोई एक रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी तरह से इस शर्त से बचा जाए। दूसरी तरफ पेट्रोल के कार्बन टैक्स के हवाले से भी बात हो रही है, वो यकीनी तौर पे लग सकता है अगर हुकूमत पाकिस्तान ने जो गलतियां पिछले 70 साल से कर रहे हैं अगर वही दोहराई बजट में और टैक्स नेट को नहीं बढ़ाया, जो शोबे टैक्स नेट से बाहर है, सर्विसेज सेक्टर को, ताजिरों को टैक्स नेट के अंदर नहीं लेकर आते, अगर एग्रीकल्चर को टैक्स नेट के अंदर नहीं लाते, सारा बोझ अगर आपने सैलरी पेशा के ऊपर डालना है तो फिर आपको यकीनी तौर पे इस तरह के गैर मुल्किफाना फैसले करने पड़ेंगे।
یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو شیڈیولڈ کلاس کا جو ٹیکس سلیب ہے وہ 6 لاکھ سے بڑھا کے 12 لاکھ کر سکتے ہیں، تو یہ تو خوشائند بات ہوگی اگر ایسا ہو جاتا ہے تو۔ جی ایسا اس طرح کی باتیں تو ہو رہی ہے، لیکن یوزلی ایسا کرنا اس وقت حکومت کو کہیں سے بھی ریلیف دینا ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ ایک ایف بی آر میں ریفارمز کے ایجنڈے پہ جس طرح سے چل رہی ہے اب تک اتنی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے، خاص طور پہ جو تاجر دوست اسکیم لائے تھے وہ بری طرح سے فلاپ ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ کا کوئی سیکنڈ پلان ہمیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے آپ جو ٹریڈرز ہیں ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر لے کر آئیں گے، یا ایگریکلچر کے حوالے سے جو سیکٹر ہے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، پی او ایس مشینیں نہیں لگ سکتی ہیں ابھی تک، اتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی، نہ ہی سروسز سیکٹر ٹیکس دینے پہ آمادہ نظر آتا ہے، نہ ریئل اسٹیٹ نظر آ رہا ہے، نہ ہی حکومت کی کوئی اس طرح سے ہمیں کوئی ایمرجنسی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ کوئی گورنمنٹ نے وار فوٹنگ اسٹیپس لیے ہوں اس حوالے سے۔ جی اچھا، یہ بتائیں کہ بڑا اہم وزٹ ہونے والا ہے، پی ایم چائنا جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے بجٹ کو ڈیلے کر دیا، 7 جون کو پہلے پیش کیا جا رہا تھا، اب 10 جون کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ بجٹ اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ ہم نے اپنے وفاقی بجٹ کو ڈیلے کر دیا؟ دیکھیے جو پرائم منسٹر کا چائنا کا وزٹ ہے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، ایک ایسے انوائرمنٹ میں جب سعودی پرنس بھی پاکستان نہیں آ سکے، باوجود حکومت کی کوشش ہوگی، گورنمنٹ سر تو کوششیں کریے کس طرح سے انویسٹمنٹ پاکستان میں لائے، قطر کے امیر نے بھی پاکستان آنے کا وعدہ کیا لیکن اب تک وعدے ہوتے نظر آئے، پرائم منسٹر چائنا جا رہے ہیں بہت اچھا اسٹیپ ہے، اس کے لیے ہمیں اگر بجٹ 1-2 دن آگے پیچھے کرنا پڑے تو کوئی اتنا بڑا ہائٹ نہیں، کیونکہ ہمارا ڈومیسٹک ایونٹ ہے کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن چائنا سے انویسٹمنٹ آیا اور خاص طور پہ ایسے موقع میں جب ملک میں ٹیررزم ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا جی چائنیز کو کافی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا دھاتو ڈیم میں دوسری وجہ سے، اگر وہاں سے ریفائنریز میں آئی ٹی سیکٹر میں اگر کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، گورنمنٹ پاور سیکٹر کی جو قرضے ہیں ان کے ری شیڈول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، پانڈا بانڈ ہمیں ایشو کرنے چائنا میں بہت بڑے بڑے ہمارے اقدامات ہیں جو ہم نے لینے ہیں چائنا جا کے، اگر یہ چیزیں سکسیسفلی ہو جاتی ہیں تو اس سے اچھی بات اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ اگلا ہفتہ مارکیٹ کے لیے کیسا رہے گا آخر میں، یہ آپ کیا پریڈکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں نیکسٹ ویک مارکیٹ میں ہمیں جس طرح سے لگ رہا ہے کہ مارکیٹ کو اب تک پل بیک کیا ہے فارن انویسٹمنٹ سے، اور ساتھ ساتھ جو لوکل فنڈ مارکیٹ کے اندر بائنگ کر رہے ہیں، خاص طور پہ انشورنس سیکٹر کے پی پی لی پی ڈیٹا میں آ رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو بائنگ سائڈ کے اوپر نظر آ رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ 2 امپورٹنٹ ایونٹ ہونے، ایک تو پرائم منسٹر کا چائنا کا وزٹ ہے، دین آفٹر بجٹ آ رہا ہے اور مانیٹری پالیسی اسٹیٹ بینک اناؤنس کرنی جا رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ آئی ایم ایف کی جانب سے بجٹ کنڈیشن آئیں گی، گورنمنٹ کی جانب سے جو بجٹ کے حوالے سے بات چیت ہوگی وہ مارکیٹ پہ اثر انداز ہوگی، کافی اسپیکولیٹو ہمیں لگ رہا ہے کہ نیکسٹ ویک ہوگا، وولٹائل رہے گی مارکیٹ بٹوین 75,000 ٹو 76,000 انڈیکس مارکیٹ رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی شو کرتی رہے گی، خاص طور پہ جو بجٹ کے حوالے سے جو ٹیکسز لگیں گے ان پہ ہم ڈکلائن سائڈ پہ دیکھتے ہیں، کچھ اچھی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، پیٹرولیم مصنوعات پہ 5 سے 7 روپے کم ہونے جا رہے ہیں، یہ بھی ایک پازیٹیو خبر ہے۔ جی تو یہ تمام خبریں جو ہیں مارکیٹ کو پلس کریں گی۔ بہت شکریہ شریعت بٹ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس آج بہت بہتر رہی، اگلا ہفتہ بھی مارکیٹ بہتر پرفارم کر سکتی ہے، انڈیکیٹرز ہمارے پازیٹیو زون میں ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ یا وقت بریک کا ہمارے ساتھ ہی ویلکم بیک، پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ظفر پراچا، معاشی تجزیہ کار ہیں۔ بہت شکریہ ظفر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ظفر صاحب بجٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ السلام علیکم جناب۔ دیکھیے جناب، میں بجٹ کو اوور آل سخت دیکھ رہا ہوں، عوام کے لیے بھی اور کاروباری طبقے کے لیے بھی اور جو آپ کی سیلریڈ کلاس ہے اس کے لیے بھی۔ ہاں، جو آپ کا مراعات یافتہ طبقہ ہے، اشرافیہ، اور آپ کے جو سرکاری ملازمین ہیں اور پارلیمنٹیرینز ہیں، وہاں پہ مجھے کچھ زیادہ ان پہ سختی نظر نہیں آتی، کیونکہ ان کی جو مراعات ہیں اور جو ان کی ہڈن مراعات ہیں وہ ایڈریس نہیں ہو رہی، اور جبکہ اس کے اوپر آئی ایم ایف کی بھی ریزرویشن ہے۔ تو جب تک ہم اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کریں گے، ترقیاتی غیر ترقیاتی اور اس کے علاوہ شاہانہ اخراجات، تو جب تک بات نہیں بنے گی، چاہے آپ کا جو ریونیو جو اس سال کا ٹارگٹ تھا تقریباً 1,000 بلین کا، چاہے اس کو آپ ڈبل ٹرپل کر لیں، چاہے آپ کے یہاں تیل کے کنویں نکل آئیں، پہاڑ سونے کے نکل آئیں، تو جب تک آپ کی لیکیجز بند نہیں ہوں گی اور آپ کی ول نہیں ہوگی ان کو ٹھیک کرنے کی اور کرپشن کو ختم کرنے کی، تو مجھے کچھ بہتری نظر نہیں آتی۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا ظفر صاحب ایسے۔ ہاں، یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ پاکستان کے جو فائنینشیل کریڈینشلز ہیں، انڈیکیٹرز ہیں، بہترین ہیں۔ پاکستان ریسورسفل ملک ہے، زراعت بہترین ہے، موسم بہترین ہے، 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، 5ویں بڑی آبادی ہے دنیا کی جس میں نوجوان لوگ ہیں۔ تو ابھی تک مجھے نہ ول نظر آتی ہے نہ انٹینشن نظر آتی ہے۔ آپ نے جیسے کہا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا،
دیکھیے کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑے گا، کیونکہ اب ہم جن حالات پہ چلے گئے ہیں، ہماری اکنومی کے جو بلیک ہول تھے، ایک مثال ہے آئی پی پیز، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز، اب ایک تیسرا ہو گیا آپ کا پینشن۔ دیکھیے اب پینشن کے اندر جو تو چھوٹے سکیل کے لوگ ہیں 12-14، ان کی تو پینشن بند نہیں ہونی چاہیے، لیکن جو بڑے طبقے کے لوگ ہیں، بڑے سکیل کے لوگ ہیں، پھر آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، یا جو آپ کے سابقہ صدور ہیں، وزراء اعظم ہیں، چیئرمین سینٹ ہیں، ان کی اگر آپ مراد دیکھ لیں تو آپ دنگ رہ جائیں گے۔ یعنی کہ ابھی پچھلے دنوں سینٹ چیئرمین نے جو ایک بل پاس کیا جس کے اوپر سوالات اٹھے کہ جی وہ 5 بندے 10 بندے یا ان کے فیملی آئے جائے کہیں تو، اور پھر وہ جو اپنی رینوویشن کر سکتے ہیں گھر کی، تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو میں پہلے سے لے رہا تھا، میں نے اس کو خالی لیگلائز کیا ہے، فارملائز کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں ظفر صاحب کہ ہماری حکومت کا 1 سال کا خرچہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی رپورٹس کے مطابق 18 سے 20 ارب ڈالر ہے، اور ہم 1 ارب 1.5 ارب ڈالر کے لیے آئی ایم ایف کے دروازے پہ چلے جاتے ہیں، تو ہم اپنے اس شانہ اخراجات کو کیوں نہیں کم کر سکتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جناب، وجہ یہی ہے کہ ہماری ول نہیں ہے، ہماری نیت نہیں ہے، ہماری نیت خراب ہے اور رضامندی نہیں ہے، ہم اپنے خرچے کم نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھیے ابھی پچھلے دنوں آزاد کشمیر میں مظاہرے ہوئے جو ایک بڑی خطرناک علامت ہے، جو میں آپ کے پروگرام میں پہلے کئی دفعہ کہتا رہا ہوں کہ خدا نہ کرے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہ کھڑی ہو جائے۔ آپ بجلی کی نرخ دیکھیں، تقریباً آپ 80 روپے 90 روپے پہ چلے گئے ہیں، عام آدمی کا جسم اور روح کا رشتہ رکھنا محال ہو گیا ہے۔ اب 2 دن پہلے ایک بڑا خراب واقعہ ہوا، خوفناک، کہ ایک عورت ماں اپنے 5 بچوں کو پارک میں چھوڑ کے چلی گئی لاہور میں، اور ایک باپ نے ابھی اپنے بیٹیوں کو گولی مار دی۔ یعنی کہ یہ آپ دیکھیے ہم کس مقام پہ چلے گئے ہیں، یہ قیامت ہے کہ آدمی اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہے، لیکن مجھ سمیت کسی کی کان پہ جو نہیں رینگ رہی۔ اور ہم جو آپ نے جیسے فرمایا کہ حکومتی خرچے، ایز پر یو این ڈی پی رپورٹ 18 بلین ڈالر کی ہم سبسڈی دیتے ہیں، تو وہ ہم کسی غریب کو تو نہیں دیتے، ہم اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ اس میں اشرافیہ، آپ اس کو اشرافیہ بھی کہہ سکتے ہیں، بدماشیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا ظفر صاحب، 18 سے 20 ارب ڈالر حکومت کا 1 سال کا خرچہ ہوگا، جس میں ساری مراد شانہ اخراجات سب شامل ہیں۔ اشرافیہ کے پاس کیش ڈالر اس وقت پاکستان میں اندازے کے مطابق 20 سے 25 ارب ڈالر ہے، ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کم سے کم یعنی 20 ارب ڈالر حکومت کا خرچہ ہو گیا 1 سال کا۔ 20 ارب ڈالر اس وقت پاکستان کے اشرافیہ کے پاس گھروں میں کیش ڈالرز موجود ہیں، 40 ارب ڈالر ہو گئے ایک اندازے کے مطابق۔ 20 ارب ڈالر پاکستان سے باہر جا چکا ہے آف شور کمپنیاں، یعنی جعلی کمپنیاں بنا کر۔ اپروکسیمیٹلی 20 ارب ڈالر جو گیا وہ تو 1-2 سال میں گیا ہے نا بھائی، 2-3 سال میں مجموعی، تو اگر آپ پہلے بھی لگا لیں سوئس بینک میں رکھے ہوئے، وہ تو آپ کا 100 بلین ڈالر کے اوپر تخمینہ جا رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان غریب ملک تو نہیں ہوا نا؟ بالکل نہیں ہے غریب ملک، اس وقت بھی پاکستان کے پاس ڈالرز کا ذخیرہ موجود ہے، اور ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ اشرافیہ کے ابھی بھی مزے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کے بعد اشرافیہ اور سرکاری اشرافیہ مزے کرتی رہے گی، ان کو کچھ نہیں ہوگا، پسے کا غریب مڈل کلاس، ایسا ہی ہے۔ تو ہم نے کیا سوچ کیا رکھا ہے؟ ٹیکنیکل ڈیفالٹ تو ہم کر چکے ہیں، حل کیا ہے؟ ول ہے نہیں ہماری، پلان ہے نہیں ہمارا، پالیسی ہے نہیں ہماری۔ ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کر دوں، آپ نے جو ڈالرز کی بات کی جو گھروں میں موجود ہے، یہ اس دولت کے علاوہ ہے جو گولڈ کی شکل میں ہے، جو لینڈ کی شکل میں ہے، اور چیزیں وہ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب ایک اور بات ہو گئی ہے کہ کیونکہ آپ کی زراعت پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، کیش اکنامی ہے ساری، تو وہ لوگوں نے اپنے پیسوں کا ادھر بھی پارک کرنا شروع کر دیا ہے۔ حل جو آپ نے پوچھا کہ حل کیا ہے، حل میں نے وہی بتایا سادہ الفاظ میں کہ آپ کو اپنے خرچے کنٹرول کرنے ہیں، اور اپنی نیت صحیح کر لیں گے تو تمام چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ آپ کا جو ریونیو اکٹھا ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ریونیو ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم کو مزید ریونیو کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ہم کو ان سے ٹیکس لینا ہے، کیونکہ جاگیرداروں و وڈیروں سے کیسے ٹیکس لیں گے؟ دیکھیے وہ پارلیمنٹیرینز میں موجود نہیں ہے، تو وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر ریاست چاہے، ریاست کی مرضی ہو تو سب کچھ ہو سکتا ہے،
ریاست سے بڑی کوئی تو چیز جب نہیں۔ پارلیمنٹ میں یہی جاگیردار بڈیرے ہیں تو یہی تو ریاست ہو گئی نا۔ جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب ایک چھوٹی سی مثال ہے، ابھی آپ نے کچھ لوگوں کے سمز بند کیے ہیں تو آپ کے 4,500 فائلر آ گئے، ٹھیک ہے۔ گو کے سم کا آلٹرنیٹ ہے، وہ اپنی بیگم کے نام پہ، بیٹے کے نام پہ سم استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم آئی ڈی کارڈ کو ہی این ٹی این نمبر تصور کریں اور جو ٹیکس پیئر نہیں ہے اس کو ہم ساری فیسلٹی بند کر دیں، یعنی کہ وہ نہ وہ کار اپنی رجسٹرڈ کرا سکے، نہ پراپرٹی خرید سکے، نہ بینک اکاؤنٹ کھول سکے، نہ باہر جا صحیح، سکے۔ یہ جرت کون کرے گا؟ یہ ضرورت تو اب کرنی پڑے گی، کیونکہ اب جو وقت ہے وہ ناؤ اور نیور والی بات ہے، کیونکہ اب ہم جس جگہ پہنچ گئے ہیں، ہم اپنے جو سود کی ادائیگی کرنی ہے قرضوں کی، اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑ رہا ہے۔ سر 9,500 ارب روپے جو اب بجٹ پیش ہوگا اس میں تقریباً سود کی ادائیوں کا حصہ رکھا گیا ہے، ہم پھر مائنس سے شروع کریں گے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اب خدا نہ کرے، دیکھیے میں کوئی نیگیٹو آدمی نہیں ہوں، پازیٹیو ہوں۔ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں پاکستان ریسورسفل ملک ہے، لیکن جب تک آپ کرپشن کو، شاہانہ اخراجات کو ختم نہیں کریں گے تو کوئی حل نہیں ہے۔ یعنی کہ یہ ایسے ہے کہ جیسے میں اب آج 5,000 روپے کماؤں اور شام کو جا کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں 20,000 روپے کا کھانا کھا لوں، تو یہ وہ ہے۔ اور ہم اس بات کو آئی ایم ایف سے منسوب کرتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے کہا بجلی کے نرخ بڑھا دو، آئی ایم ایف نے کہا گیس کے بڑھا دو، آئی ایم ایف نے کہا پیٹرول کی پرائز بڑھا دو، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ آپ کو یہ بھی کریں اپنے خرچے کنٹرول کریں، آپ اپنے ڈیمز بنائیں، آپ اپنے بجلی گھر دیکھیں نا۔ آئی ایم ایف نے تو نہیں کہا کہ آپ نے جو کولا امپورٹ اس وقت کر رہے ہیں سے کہ 20,000 روپے ٹن کا مثال ہے، تو آپ وہ پرچیز کر رہے ہیں 40,000 روپے ٹن، تو یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا۔ ابھی جو موٹر وے بن رہا تھا سکھر ٹو حیدرآباد، اس میں کرپشن ہو گئی، 25-30 ارب روپیہ کیش نکال کے کھا گئے، یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا۔ آپ کو آئی ایم ایف نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ $1 بلین کی گندم منگا لیں خالی کرپشن کے لیے۔ تو ہاں، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان 1-1.5 سال سے بہتر حالت میں ہے، خاص طور پہ ایڈمنسٹریٹو میئرز جو ہمارے آرمی چیف، نگراں حکومت کی وجہ سے بہتر حالت۔ جی خالی نگران حکومت نہیں، دیکھیے میں کھل کے بات کروں گا کہ آرمی چیف، آئی ایس آئی چیف اور ان کی ٹیم، ان کو اس بات کا سارا کریڈٹ ایس جاتا آئی ہے، ایف سی اور آرمی چیف اور ایس آئی ایف سی، ٹھیک ہے، انہوں نے جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اندر کنٹرول کیا۔ آپ کے جو بڑے بڑے معاشی تجزیہ کار یا سابقہ چیئرمین ایف بی آر آ کے کہتے تھے کہ پاکستان خدا نہ کرے ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، میں نے اس وقت بھی آپ کے پروگراموں میں ان سے ڈیفر کیا۔ ڈالر آپ کے یہاں 240-50 340-50 چلا گیا تھا، وہ 280 پہ آ گیا۔ اور اگر جو ہمارے ہاں ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس نے ڈالر کی خریداری کری انٹر بینک کے اندر کہ ایکسپورٹر مر نہ جائے، 250 پہ نہ آ جائے ڈالر اور ہماری ایکسپورٹ کم نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کی وجہ سے ڈالر کو روک کے رکھا، نہیں تو ڈالر ہمارے یہاں اوور ویلیو ہے۔ اور ایکسپورٹر کی جہاں تک بات ہے، اگر ہم ان کا پورا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو جب 100 روپے کا ڈالر تھا، جب اس سے زیادہ ایکسپورٹ تھی، آج کم ہو گئی 300 روپے کے ڈالر کے زمانے میں۔ ان کی جو وش لسٹ ہے وہ بہت بڑی ہے، وہ کہتے ہیں حکومت ہم کو ایک روٹی پکا کے، کھانا پکا کے ہمارے منہ میں ڈال دے، ہم کچھ نہ کریں۔ مگر دیکھیں ظفر صاحب، آپ نے کہا کہ ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، مان لیا کہ اکنامک انڈیکیٹرز ہمارے تھوڑے سے امپروو ہوئے ہیں، لیکن ہم ریمیٹنس کا ٹارگٹ حاصل نہیں کر پائیں گے مالی سال کے اختتام پہ، ہم ایکسپورٹ کا ٹارگٹ حاصل نہیں کر پائیں گے، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا پاور ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھ رہا ہے، لوکل انویسٹر یہاں سے باہر جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہم اس وقت بہتر پوزیشن پہ ہیں؟ دیکھیے جناب، بات یہ ہے کہ جو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ تو کم ہوا ہے، بلکہ 1 ماہ پہلے تو آپ سرپلس میں تھے۔ دوسری بات ہے جو آپ نے ریمیٹنس کی بات کی، ریمیٹنسز جو پی ڈی ایم حکومت میں جو چلی گئی تھی گرے مارکیٹ میں، اس کو آپ کی جو ایڈمنسٹریٹو میئرز ہے، آرمی کی چیف ہے، جو یہ کام نہیں کرنا چاہتے، بادل نخواستہ کیا انہوں نے، کیونکہ ان کے پاس اپنے بہت کام ہے کرنے کے لیے ملک کی سلامتی کے۔ آپ کا جو ملک ہے دہشت گردی کا شکار ہے، اور جو اینٹی اسٹیٹ کنٹریز ہیں اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹرز ہیں ملک کے اندر، ان کو کنٹرول کرنا ایک بہت بڑا
चैलेंज है। टारगेट है। फिर आपकी जो सियासी जमातें हैं, मजहबी जमातें हैं, वॉर लॉर्ड्स हैं, ये सब माफियाज हैं। ये मुल्क के लिए कोई काम नहीं कर रहा। या मुझे ब्रेक लेना है जफर साहब, और इसी सवाल को हम इसी सवाल के जवाब को हम कंटिन्यू करेंगे इस ब्रेक। जी जफर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आप गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने कहा था कि कुछ मेजर्स लिए गए हैं जिससे हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है। देखिए जनाब, मैं ये कहूँगा कि मौजूदा हुकूमत को शुक्रगुजार होना चाहिए आर्मी चीफ का कि उन्होंने इनको मुल्क को सही पटरी पे चढ़ा के दिया है। आपकी LSM भी बेहतर हुआ है, आपकी रेमिटेंस भी बेहतर हुई है जो ग्रे मार्केट में चली गई थी पिछली हुकूमतों के गलत फैसले की वजह से, और आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट बेहतर हुआ है। आपका जो स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया का बेहतरीन रिजल्ट देने वाला है और रिकॉर्ड हाई है। और इसके साथ साथ जो हम बात कर रहे थे कि हल क्या है, देखिए मैं आपको बड़ी एक हैरत अंगेज़ बात बताने जा रहा हूँ कि इराक़ ने अपने तमाम कर्जे उतार दिए हैं, बिल्कुल IMF को दे दिए, और ईरान को भी उसने तकरीबन 7 से 8 बिलियन डॉलर वापस कर दिए हैं, जो एक जंगज़दा मुल्क है, दहशत ज़दा मुल्क है, और जहाँ पे दहशत गर्दी उरूज पे है, और हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं है, जहाँ पे वॉर लॉर्ड्स अलग अलग इलाके में हैं। और उन्होंने अब हम अगर हम ये कहते हैं कि मगर उनके पास तो देखें ना जब स्ट्रेटजी है, एक पॉलिसी है, वो एक कौम की सोच रखते हैं। हम लोग तो डिवाइड है ना, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। एक और अहम सेक्टर है जो इस वक्त नज़रअंदाज हुआ है मुकम्मल तौर पे, और ज़बू हाली की जानिब गामज़न है, और उसको सनत का दर्जा भी नहीं दिया जा रहा, स्टील सेक्टर। और कल स्टील प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स की एक अहम मीटिंग हुई है वफाकी वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब खान से। अब पूछना ये था इस वक्त कि क्या स्टील सेक्टर इन मसाइल से निकल सकता है या नहीं निकल सकता। उम्मीदें तो हैं, वफाकी वज़ीर ख़जाना ने ग्रीन सिग्नल तो दिया है। इसी हवाले से प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के जनरल सेक्रेटरी वाजिद बुखारी। बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। कल मुलाकात में स्टील प्रोड्यूसर्स भी थे, स्टील मैन्युफैक्चरर्स भी थे, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। स्मगलिंग के हवाले से जब पॉइंट आया तो क्या कहा वफाकी वज़ीर ख़जाना ने? देखिए, स्मगलिंग को फोकस करने से पहले मैं थोड़ा सा एक पॉजिटिव नोट पे बात करना शुरू करना चाहूँगा कि वफाकी वज़ीर ख़जाना ने एक तो बहुत अच्छी एक जो खबर दी है वो ये है कि पावर के रेट्स जो हैं उसको हुकूमत आने वाले बजट में इंडस्ट्री के लिए कुछ खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं। इस पे बहुत संजीदगी से काम हो रहा है, और अगर पावर रेट्स में कमी आती है तो उससे मैं ये समझता हूँ कि स्टील सेक्टर को उसका सांस बहाल हो सकेगा। तो इसका हमारी दुआ भी है कि हुकूमत इस चीज़ को आगे अमली जामा पे ला सके। और रिगार्डिंग स्मगलिंग, देखिए इस वक्त हमें जो स्मगलिंग में हुकूमत ने काफ़ी उस पर कमी की है और अच्छा इफेक्टिवली रोका है। इस वक्त जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि जो पाकिस्तान में लोकल स्क्रैप है, जो कि टोटल जो स्टील बनता है पाकिस्तान में एक साल में, उसका तकरीबन 20 से 25% वो लोकल स्क्रैप्स इस्तेमाल होता है उसमें, और वो सेक्टर मुकम्मल टैक्स नेट से बाहर है। हमने अपना प्रपोजल में, हमारा सबसे बड़ा प्रपोजल हुकूमत के साथ ये था कि आप इनको डॉक्यूमेंट करें। उसके लिए हुकूमत मैं समझता हूँ कोशिश कर रही है। अगर वो डॉक्यूमेंट होता है तो हुकूमत को एटलीस्ट 40-50 अरब रुपये रेवेन्यू जो लॉस हो रहा है वो एक तो वो मिलना शुरू हो जाएगा, और सेकेंडली ये सेक्टर डॉक्यूमेंट उसमें आ जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएगा। सही। तो इसमें पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स हुकूमत को भी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, और उससे मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा सर्वाइवल को थ्रेट है इस वक्त, ये जो उसमें चोरी होती है, मैं उसको डाका कहूँगा, जो हुकूमत के रेवेन्यू पे हो रहा है। और उसमें मज़े की बात यह है कि हम हुकूमत से ज़्यादा एक्टिव हैं कि हुकूमत ये रेवेन्यू हासिल करे और सारी इंडस्ट्री को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और उसमें फेक इनवाइसेस और फ्लाइंग इनवाइसेस का जो एक धंधा है वो ताकि उससे ख़त्म हो सके। अच्छा वाजिद साहब, आपने कहा कि स्मगलिंग में कमी आई है। 1 से 1.5 माह कबल लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स की जानिब से प्रेस रिलीज जारी हुई थी जिसमें स्मगलिंग को सबसे बड़ा एक मसला करार दिया था, और कहा था कि इसकी वजह से हुकूमती खजाने को अरबों रुपए खसारे का सामना है। अब 1-1.5 महीने के बाद स्मगलिंग में कमी आ गई। जब वफाकी वजीर खजाना से मुलाकात हुई तो स्मगलिंग में कमी आ गई है क्या?
نہیں یہ جو ان کی میٹنگ سے پہلے کی بات ہے. جی میں آپ کو پریسائزلی بتاؤں کہ فروری 2024 میں آفیشیلی 22,000 ٹن سمگل ہو کے مٹیریل آیا جو بیسیکلی آفیشلی سکریپ نہیں تھا بلکہ نئے میٹیریل کو جو ری یوزیبل ہوتا ہے اور بلٹ کے کلوز ترین ہوتا ہے اس کو سکریپ کے طور پہ لایا گیا. وہ ہم نے رپورٹ کیا اور پھر ہم نے مارچ کے شروع میں حکومت کو اخباروں میں اشتہار دیے یہ وہ کیا. تو مارچ کے میں ٹو بی ویری پریسائز 12-13 تاریخ تک جو کچھ مٹیریل آیا اس کے بعد اس کو روک دیا گیا. اس میں پھر کافی یعنی بہت حد تک کمی آئی ہے. یہ اچھا یہ جو 22,000 ٹن اسٹیل اسمگل ہو کر آیا یہ کہاں سے آیا؟ ایران سے؟ یہ ایران سے بالکل. اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ایران سے سکریپ جو ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے پہ مکمل پابندی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں سے آپ جو لائیں وہ سکریپ نہیں لا سکتے. وہ آپ نیا سٹیل ہوتا ہے اس کو میں یہ کہوں گا ری یوزیبل ہوتا ہے پلیٹس کی صورت میں اینگلز کی صورت میں گڈر. اور وہ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی آپ اس کو ایک انٹرمیڈیٹ پروڈکٹ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ ہوتا ہے جس کو ہماری اتھارٹیز اس کو سکریپ کے طور پہ ڈکلیئر کر دیتی ہیں جس سے اربوں کا حکومت کو ریونیو کو لاس ہوتا ہے. اندازے کے مطابق سالانہ حکومتی خزانے کو کتنا نقصان ہوتا ہے اسٹیل اسمگلنگ سے؟ دیکھیے ہمارا جو اندازہ جو ہم نے اشتہاروں میں بھی دیا ہے حکومت کو بھی کہا ہے کہ تقریباً 5 لاکھ ٹن جو ہے جب سمگلنگ ہوتی ہے جن دنوں میں ان دنوں میں تو رکی ہوئی ہے تو تقریباً 5 لاکھ ٹن سٹیل جو ہے اس میں تھوڑی بہت دیکھیں 5 کی بجائے 4.5 ہو سکتا ہے یا 5 کی بجائے ایک اندازے کے اوپر رفلی بات ہو رہی ہے. ہاں اس میں ہم نے حکومت سے یہ کہا تھا کہ آپ کا تقریباً 25 ارب روپے کا ریونیو کا لاس سالانہ ہو رہا ہے. 25 ارب اور روپے سب سے بڑی بات یہ ہے جی ہاں تو جب آپ نے یہ فیگر سامنے رکھا وفاقی وزیر خزانہ کے سامنے تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ مستقبل میں اسمگلنگ کے روک تھام کے لیے کچھ پالیسی لے کر آئیں گے یا کچھ انہوں نے پلان شیئر کیا آپ لوگوں سے ٹیکس کے علاوہ اسمگلنگ کو لے کر؟ دیکھیے کل ہمارا اسمگلنگ پہ فوکس اس وجہ سے نہیں تھا. دیکھیں آج جب ہم فوکس ہی نہیں کیا آپ لوگوں نے. صحیح ہے. ہم نے فوکس اس وجہ سے نہیں کیا کہ ہم جس پہ حکومت نے ایک میئر لے لیا ہے اس کو دوبارہ اس کو غیر ضروری ہم نے اس کو سمجھا. بلکہ جو ہمارا سب سے بڑا ایشو تھا ایک تو تھا لوکل سکریپ میں جو ٹیکس ایویژن ہو رہی ہے میسو ٹیکس ایویژن وہ ہم نے فوکس کیا. پھر ہم نے ایف بی آر کے چیئرمین موجود تھے انہیں ہم نے ایک اور چیز بتائی وہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن اسکیم جو گورنمنٹ نے کچھ عرصہ پہلے لانچ کی اس میں کئی فلاز ہیں اور ہر ایک سسٹم جب نیا آتا ہے اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو امپروو کرنا پڑتا ہے. ہم نے کوئی 1.5 سال سے حکومت کو انگیج کیا ہے کہ ای ایف ایس میں کچھ ہم انیبلنگ اس میں چینجز ہیں جو ہم نے سجیسٹ کی جس پہ ایف بی آر ایگری ہے. اگر وہ ہو جائے تو اس سے یہ ہے کہ ایکسپورٹس کو بہت بوسٹ. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہماری انڈسٹری ہے وچ از بیسیکلی ا میلٹنگ انڈسٹری یہ اسٹیل انڈسٹری کی بیک بون ہے. ٹھیک ہے آپ نے تجاویز جو ہیں وہ پیش کی ای ایف ایس کے حوالے سے چیئرمین ایف بی آر نے ایگری کیا. اب دیکھتے ہیں کہ بجٹ کے اندر یہ کیا اسٹیپ اٹھاتے ہیں. اب اسمگلنگ کے ہی سوال کو لے کر میں ظفر صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ڈالر کی اسمگلنگ سے بھی ملکی خزانے کو بہت نقصان ہوا. ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ راہداری کے ذریعے ڈالر کی اسمگلنگ جاری ہے. اسٹیل سیکٹر ہو الیکٹرانک آئٹمز ہو فوڈ سیکٹر ہو اسمگلنگ ابھی بھی پاکستان کو کھا رہی ہے دیمک کی طرح. ٹاسک فورسز بنائی تھیں اور بہت زبردست اور ریپڈ پازیٹیو رسپانس آیا تھا ٹاسک فورسز کا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو اسمگلنگ کلچر ہے وہ بڑھ رہا ہے. ہم کیوں نہیں روک پاتے؟ پیٹرولیم آپ دیکھ لیں سیکٹر میں بھی اسمگلنگ بڑھ رہی ہے. کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیے جناب سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہ ایک نیکسس ہے اور پورے مافیاز ہیں. اگر ڈالر اسمگل ہوتا ہے تو اس کے اندر ہماری فیلڈ کے لوگ بھی ہوتے ہیں اس میں سرکاری لوگ بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر اسمگلرز بھی ہوتے ہیں. اگر ہم اسٹیل کی بات کریں تو وہاں پہ بھی یہی ہے. اگر اسکریپ آ رہا ہے تو اس کے اندر اسٹیل کا جو مینوفیکچرر ہے وہ بھی شامل ہے اس کے اندر اس کا ٹریڈر بھی شامل ہے اسمگلر بھی ہے اور سب سے بڑا رول سرکاری اہلکاروں کا ہے. ہر فیلڈ میں ایسا ہے. اگر ان کو لوکلی اگر ان کو سپورٹ نہیں ملے گی چاہے کپڑے والا ہو چاہے رنگ والا ہو چاہے گولڈ ہو چاہے ڈالر ہو کوئی بھی اگر ہم لوگ اپنے اندر نیشنلزم لے آئیں
تھوڑا سا اور یہ سوچ لیں کہ ہم کو اپنی ڈیوٹیز یاد کر لیں اپنی رائٹس کے علاوہ. مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس ہر آدمی کا بڑی لمبی لسٹ ہے, وش لسٹ, چاہے اسٹیل ہو, چاہے ایکسچینج مارکیٹ ہو, چاہے ایکسپورٹر ہو, چاہے امپورٹر ہو. وہ اپنے حصے کا کام نہیں کرتا, ہر کام چاہتا ہے حکومت کی بیساکھیوں پہ ہو, حکومت سے سپورٹ پہ اوپر ہو, حکومت مجھے سستا قرضہ دے دے, حکومت مجھ کو ٹیکس فری کر دے, حکومت میرے لیے اسمگلنگ بند کر دے. تو ہماری سب کی یہ بات ہے, لیکن ہمارے حصے کا جو کام ہے وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیے کہ پراپرٹی کے اوپر بہت سارے لیکس آتے ہیں, تو بجائے ہم وہ پیسے یہاں لگائیں ہم اپنے ملک کو اجاڑ کے پیسے باہر لے جاتے ہیں, اور وہی پیسے ہم کہتے ہیں یہاں پہ زمینوں پر قبضہ ہو جاتا ہے نا, سسٹم یہاں پہ ایکٹیو ہے. اب کیا کریں, بلڈر پریشان ہے, اوورسیز پاکستانی پریشان ہے, جس زمین پہ وہ پیسے بیچتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد وہاں پہ سسٹم کے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل یہ بات ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جو اسمگلنگ کی بات ہے, جو تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو کہا کہ جو آرمی چیف ہیں, آئی ایس آئی چیف ہیں اور ان کی جو ٹیمیں ہیں, انہوں نے جو یہ ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے اسمگلنگ کے, ٹریڈ بیس اسمگلنگ, ٹریڈ بیس منی لانڈرنگ, ڈالر کی اسمگلنگ, چاول, چینی, گندم, ہر چیز کی اسمگلنگ کو روکا گیا, اور اسی کی وجہ سے ڈالر 340 سے 280 پہ آیا. اور ابھی اسمگلنگ کم ہے, جی ابھی اسمگلنگ کم ہے, جی ابھی بہت کم ہے اسمگلنگ. دیکھیے انہوں نے نہ صرف اسمگلرز کو پکڑا بلکہ جو سرکاری اہلکار ان کے خلاف بھی کارروائی ہوئی ہے. صحیح ہے, آخری 2 منٹس ہے میرے پاس. واجد بخاری, میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. اب بارٹر ٹریڈ سسٹم ہمارے ملک میں ہے, بارٹر ٹریڈ کے ذریعہ ہم ایران اور افغانستان سے ٹریڈ کر رہے ہیں, وہ اس کا ریشو بہت کم ہے لیکن بہرحال ہو رہی ہے. تو کیا بارٹر ٹریڈ کا فارمولا اپلائی ہو سکتا ہے اسٹیل سیکٹر پر؟ کیا ہم اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, خواہ ہم ایران سے کریں, افغانستان سے کریں؟ نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے وہ چیزیں جو پاکستان میں پروڈیوس ہوتی ہیں, چاہے وہ اسٹیل ہے یا کچھ بھی ہے, ہم اس کو چاہے کسی طرح بھی ڈسکریج کریں گے, چاہے وہ بارٹر ہو یا کچھ بھی ہو. اگر لوکل انڈسٹری وہ چیزیں پوری کر رہی ہے اپنے ملک کی ضروریات کے لیے, تو کسی صورت میں بھی نہیں آنی چاہیے. بیکاز آپ کے ملک کی انڈسٹریلسٹ بات کر رہے ہیں اتنے مشکل حالات میں, بجلی, آپ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھیں, آپ بجلی کے ریٹس کو دیکھیں, آپ ہر چیز کو دیکھیں, تو یہاں پہ تو ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو اس میں کوئی بھی چیز جو پاکستان میں پروڈیوس ہو رہی ہے ہمیں اس کو انکریج کرنا ہے, اور جو نہیں ہے اس کا بارٹر ضرور کیجئے, نو پرابلم. آخر میں یہ بتا دیں, مستقبل میں اسٹیل کی قیمتوں میں کمی ہوگی یا آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے اس وقت کمی یا زیادہ, پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ ہر ایک ٹن جو اسٹیل کا بک رہا ہے, ایک ٹن, اس میں سے ہر کمپنی کوئی 10,000, کوئی 15,000, کوئی 20,000, کوئی 30,000 پلے سے نقصان کر کے بیچ رہی ہے. میں یہ آپ کو بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈسٹری لگانا آسان ہے, آپ اس کو بند نہیں کر سکتے, بند آپ بالکل بھی. تو وہ اس وقت تو یہ حالت ہے, ہماری جو اس وقت سوچ ہے کہ آپ کے ملک کی انڈسٹری بچ جائے, لوگوں کے جابز بچ جائیں. میں آپ کو بتاؤں یعنی مزید کم ہو سکتی ہے کیونکہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو آ گیا مستقبل میں, ایسا ہی ہے؟ دیکھیے اگر جس طرح ابھی ڈیمانڈ ہے, ابھی سب سے کم ڈیمانڈ ہے, اس طرح کی لو ڈیمانڈ پچھلے یعنی 10-15 سالوں میں کبھی بھی نہیں ہوئی. کبھی بھی نہیں ہوئی, بہت لو ڈیمانڈ پہ اس وقت اسٹیل انڈسٹری آ گئی ہے. بہت شکریہ واجد بخاری, آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. ظفر پراچا, آپ نے اب تک قیمتی وقت دیا. یہ بجٹ بہت اہمیت کا حامل ہے, اس سے بہت سے سیکٹرز کو امیدیں ہیں. کل اسٹیل پروڈیوسرز اور مینوفیکچرز نے وفاقی وزیر خزانہ سے اہم ملاقات کی, اور بہت سے سیکٹرز, آٹو سیکٹر بھی گیا ہے کچھ دن قبل اسلام آباد, وہاں پہ بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں. بہت سارا جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حکومت جو یہ بجٹ دے گی وہ آئی ایم ایف کے پریشر میں دے گی. ہم آئی ایم ایف کے پلان میں جا رہے ہیں, $8 ارب کا بڑا ایک پلان ہے جو ہم حاصل کریں گے. آئی ایم ایف کے انسٹرکشنز پر یہ بجٹ آئے گا, اس سے بہت زیادہ امیدیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. بزنس سیکٹر ہو یا پبلک سیکٹر ہو, اس کو بھی معلوم ہے کہ یہ بجٹ پریشرائز بجٹ ہوگا. اسٹیبلائز رکھنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس بجٹ میں بہت سے ایسے اقدامات ہوں گے جس سے بزنس مین کا بھی دل دکھے گا اور پبلک سیکٹر کا بھی دل دکھے گا. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.